السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا۔ ابی بن کعب جو تھے وہ ایک عالم صحابی تھے، علم والے تھے، کاتب وحی تھے، وہ مفسر قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی مبارکباد دی، خوشخبری۔ کس پر؟ اس علم پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ کیوں ہے سب سے بڑی آیت؟ کیونکہ یہ آیت اللہ کا تعارف کرواتی ہے، توحید کا سبق سکھاتی ہے۔ اس میں اللہ کے دو نام ہیں جو اسم اعظم کہلاتے ہیں، الحی اور القیوم، جن کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اسم اعظم جس کو کہتے ہیں بظاہر ایک آیت ہے، لیکن اس میں تقریباً 10 جملے بنتے ہیں۔ اس آیت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو پڑھے تو اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اور اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھے بغیر کوئی بات کیے تو کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اگر اس کے بعد مر جائے تو گویا اس آیت کی فضیلت اور اہمیت اس بنا پر بھی ہے کہ ایک طرف یہ توحید کا سبق دیتی ہے اور دوسری طرف شیطان سے نجات، اور تیسری طرف دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ آیت حفاظت کی ایک آیت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو صدقہ فطر کی نگرانی پر مقرر کیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور بھر کر کھجوریں لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پھر وہ پورا قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا، صبح تک تجھ پر ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور تیرے پاس شیطان نہ آئے گا۔ ابو ہریرہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی اور فرمایا اس نے مجھے یہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ بڑا جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی ہے۔ یہ شیطان تھا، اس کی یہ بات سچی بات ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے آیت الکرسی کو صبح کے وقت پڑھا وہ شام تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کے وقت اسے پڑھے گا تو وہ صبح تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ اگر کسی کو جنات تنگ کرتے ہوں یا اسی طرح کے کچھ مسائل ہوں تو اس کو بار بار پڑھنے سے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جو ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے اور صحیح تلفظ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی لفظ غلط پڑھ لیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو درست تلاوت بھی سیکھنی چاہیے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کے حساب سے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، اور سب سے بڑی سورت سورۃ الاخلاص ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، اس کو کس کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے سب کا قائم رکھنے والا، وہ از خود اور باخود زندہ ہے، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے، اس کی زندگی ہماری زندگی کی مانند نہیں ہے، جس کے بارے میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی حیات مستعار نہیں ہے، وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی ضعف، کوئی کمزوری اور کوئی احتجاج نہیں ہے، وہ خود اپنی جگہ زندہ و جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے۔ وہ القیوم ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی شے قائم نہیں ہے۔ سورۃ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے 2 الفاظ الاحد اور الصمد آئے ہیں۔ وہ اپنی جگہ الاحد ہے،
لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمدو ہے۔ اسی طرح وہ از خود الحیّ ہے اور باقی پوری کائنات کے لیے القیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ ہر شے کی ملکیت تامہ اور ملکیت حقیقی اسی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے۔ سورۃ البقرہ میں قبل ازیں 3 مرتبہ قیامت کے روز کسی شفاعت کا دو ٹوک انداز میں انکار کیا گیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی بہت ہی جلالی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یعنی کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے بنیاد پر اللہ کے حضور کس کی شفاعت کر سکے۔ الا بإذنہ، ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ یہاں پہلی مرتبہ استثناء کے ساتھ شفاعت کا ذکر آیا ہے، ورنہ سورۃ البقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت میں ہم الفاظ پڑھ چکے ہیں، وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس روز کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح 15ویں رکوع کی دوسری آیت میں الفاظ آئے ہیں، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس کو کسی کی شفاعت ہی فائدہ دے گی۔ اور اب اس رکوع کی پہلی آیت میں آ چکا ہے، وَلَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کوئی شفاعت کی مفید ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن شفاعت حاصل ہوگا وہ اس کے حق میں شفاعت کر سکے گا جس کے لیے اذن ہوگا۔ یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے اور شفاعت باطلہ کیا ہے۔ دورہ ترجمہ قرآن کے دوران اس پر تفصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، اس پر اپنا تفصیلی درس ریکارڈ بھی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم کس کی سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں اس شخص کو بہتر جانتا ہوں، اصل میں یہ جیسا کچھ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، اس کے بارے میں جو معلومات آپ تک پہنچی ہیں وہ مبنی پر حقیقت نہیں ہے، اصل حقائق کچھ اور ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا عطائی علم ہے۔ بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے رسول اور بڑے سے بڑے فرشتے کا علم بھی محدود ہے۔ فرشتوں کا قول لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم چوتھے رکوع میں پڑھائے ہیں۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ یہاں کرسی کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا اقتدار، اس کی قدرت اور اس کا اختیار یعنی اتھارٹی پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی علامت کے طور پر کوئی مجسم شے بھی ہو جس کو ہم کرسی کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی عرش اور کرسی کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن اور تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے استعارہ مراد ہو، اس کا اختیار و اقتدار اسمانوں اور زمینوں پر چھایا ہوا ہو۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس پر گراں نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور ان کا تھامنا اس پر ذرا بھی گراں نہیں، اور اس سے اس پر کوئی تھکان طاری نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی جو تمام آیات قرآنی کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کے بعد آنے والی 2 آیات بھی حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے بڑی عظیم آیات ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔